ثانی للاسم من حیث الجمود والاشتقاق، ابھی اسم کی جو ہے وہ دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ اسم جامد ہوگا یا مشتق ہوگا۔ پہلی قسم کون سی تھی اسم کی تقسیم؟ ہاں ٹھیک، پہلی جو تقسیم تھی اسم کی وہ حروف اصلی اس کے اندر کتنے ہیں، یعنی حروف اصلی ہیں اور حروف اصلی سے زائد کتنے ہیں، جسے من حیث التجرد و زیادہ کہتے تھے کہ اسم یا مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم یا جامد ہوگا یا مشتق ہوگا۔ ینقسم الاسم الی جامد و مشتق، جامد کی کیا تعریف ہے؟ فالجامد ما لم یؤخذ من غیرہ، پہلی بات کہ ما لم یؤخذ من غیرہ، اسے اپنے غیر سے نہیں لیا جاتا، یعنی شروع سے ہی وہ کلمہ الگ طور پہ بنا دیا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں نکالا جاتا۔ دوسری بات کہ ودل علی حدث او معنی، وہ ایک ایسے حدث اور ایک ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے کہ من غیر ملاحظت صفت، کہ جس میں صفت کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ علی حدث او معنی، یعنی وہ حدث پہ دلالت کرتا ہے یا معنی پہ دلالت کرتا ہے، یہ دو چیزیں یہاں پہ۔ حدث تو کیا ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں اردو میں فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں ایکٹ کہتے ہیں، تو وہ کسی ایکشن پہ، ایکٹ پہ اور فعل کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ یعنی جامد کا ایک معنی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حدث کے اوپر کیا دلالت کرتے ہیں، فعل کے اوپر، کسی کام کے ہونے کے اوپر۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ معنی کیا ہو، کام کے ہونے والا نہ ہو، اور معنی کوئی اور معنی ہو، لیکن وہ معنی پھر صفت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ معنی صفت والا نہیں ہے، صفت والا معنی کیسے کرتے ہیں، کھانے والا، پینے والا، مارنے والا، یہ جو والا لفظ آتے ہیں نا، والا کس کو بیان کرتا ہے اردو میں، صفت کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ صفت کا معنی بھی اس کے اندر لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، جب صفت کا معنی بھی لحاظ نہیں ہے، ادھر سے کوئی کام کرنے کی بات بھی اس کے اندر نہیں ہے، یعنی آپ یہی لفظ سے مارنا لے لیں، نہ جو ہے وہ مارنا اس کا معنی ہے، نہ مارنے والا ہے، دونوں معنی آپ نے ختم کر دیے، تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ پھر پیچھے آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ کسی سے نکلا ہوا بھی نہ ہو، یعنی ماضی وغیرہ کے بھی آپ معنی نہیں کر سکتے، تو پیچھے کیا کون سا معنی بچ جاتا ہے؟ پیچھے ذات کا معنی بچ جاتا ہے، ذات کا معنی، ذات کا معنی یعنی درخت، پتھر، کتاب، یہ معنی بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ مارنے والا جو آلہ ہے وہ بچ جائے گا، ڈنڈا، ٹھیک ہے، یہ بچ جائے گا۔ ہاں یہ جو ڈنڈا ہے، ڈنڈا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی حدث کا معنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی صفت کا معنی بھی نہیں ہے، جب صفت کا معنی بھی نہیں ہے، حدث کا معنی بھی نہیں ہے، کس کا معنی ہے؟ ذات کا معنی ہے، ایک چیز کا کیا ہے وہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جامد کو جو ہے وہ اس طرح کے معنی لیں گے، یا اس کے اندر حدث کا معنی رہے گا، یا حدث کے علاوہ ایک ایسا معنی رہے گا کہ جو صفت والا معنی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور معنی من غیر ملاحظت صفت، نہیں ہے، ایک ایسا معنی ہوگا لیکن اس کو صفت کے طور پہ کیا لحاظ نہیں کر سکتے آپ۔ پہلی مثال دے رہے ہیں کہ اسماء الاجناس المحسوسہ، اجناس کے نام کے جو کیا ہوں، محسوس ہوں۔ منطق میں جب لفظ جنس آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ جنس منطق والی نہیں، نحو میں، نحو صرف میں، میرا جملہ کیا کہا، منطق میں آتا ہے نا، اچھا نیو جملہ ہوگا، نحو و صرف میں جب لفظ جنس بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کلی ہوتی ہے، چاہے وہ نو ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں جنس سے مراد کیا ہے؟ وہ منطق والی جنس نہیں ہوتی کہ جو نو کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مثال کے طور پہ خود جو رجل ہے اور شجر ہے جو منطق میں صنف شمار ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے۔ انسان جو منطق میں نو شمار ہوتا ہے اور نحو صرف میں سے کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے۔ یعنی اسماء الاجناس یعنی اسماء الکلیہ، ٹھیک ہے، کلی نام ہے، کسی جزئی نام نہ ہو، کسی شخص کا نام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کا اسماء الاجناس، جیسے اجناس کے نام ہوں، آگے کہہ لگائی کہ المحسوسۃ، کہ جس سے آپ کیا ہے محسوس کر سکتے ہوں۔ اب یہاں پہ مصنف نے تین مثالیں دی ہیں، رجل، شجر اور بقر، تو رجل، شجر اور بقر کو آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ ہاں، رجل، شجر اور بقر کو نہیں محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں، ہاں، اگر حواس میں سے آپ کس کو لے کر آئیں؟ بصر کو لے کر آئیں، آنکھ کو لے، حواس سے خمسہ ہے نا ہمارے پاس، تو آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، مس بھی کر سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رجل کی آواز کو سنیں گے نا، رجل کو تو نہیں سنیں گے نا، ٹھیک ہے۔
تو بس اس میں حواس خمسہ دو آپ کے پاس ہیں، ایک جو ہے وہ لمس آپ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور ایک کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اسماء الاجناس المانویت، یہ ابھی یہاں پہ کیا کہ محسوسہ ہے کہ یعنی جب یہاں پہ حواس خمسہ آتے ہیں، دوسرے اسماء اجناس کیا ہیں کہ وہ مانویہ ہیں۔ مانویہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے حواس خمسہ نہیں آتے، بلکہ اس کے جو معنی ہے نا اس کو آپ عقلی طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حواس مانویہ کسے کہتے ہیں؟ حواس مانویہ کہہ رہا ہوں، اجناس مانویہ یعنی جس کو آپ عقل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کرتے۔ یہاں پہ اب مثال دی نصر، فہم اور قیام کی، ٹھیک ہے۔ نصر مدد کرنا، فہم سمجھنا، کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ محسوس کرنے والے معنی نہیں ہیں کہ آپ حواس خمسہ سے اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ آپ کیا کہیں کہ میں قیام کو دیکھ سکتا ہوں، آپ قیام کو نہیں دیکھیں گے، آپ بندے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں زید کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے پھر آپ نے دو چیزوں کو دیکھا، قیام کو بھی دیکھا اور زید کو بھی دیکھا، تو آپ پھر دو چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں یا ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں میں چیز ایک ہی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس کے کھڑے ہونے کو سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کھڑے ہونے کا تعلق کیا ہے؟ دیکھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ سمجھنے سے ہے۔ تو فقط اس کو کیا ہے؟ زید کی ایک حالت کے طور پہ دیکھ رہا ہے کہ زید کو میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، واضح ہو گیا؟ تو لہٰذا اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ قیام کو جو ہے وہ ہاتھ لگاؤ، تو قیام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ جو ہے نا فقط قیام کو دیکھو، زید کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ قیام جو ہے وہ کلی ہے، لیکن کلی معنوی ہے، ٹھیک ہے، یہ محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ ہاتھ لگا سکیں یا دیکھ سکیں۔ اچھا، ایک اور مصنف نے مثالیں دی ہیں ضوء، نور اور زمان کی۔ ضوء روشنی کو کہتے ہیں، نور بھی روشنی کے معنی میں آتا ہے، زمان کیا ٹائم کے معنی میں آتا ہے۔ تو روشنی اور نور کو ہم دیکھ نہیں سکتے کیا آنکھوں سے؟ دیکھ سکتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر سکتے۔ دیکھ تو سکتے ہیں نا، دیکھنا محسوس ہی ہوگا نا، یعنی محسوس کا مطلب فقط ٹچ کرنا تو نہیں ہوتا نا، حواس خمسہ میں آنکھیں بھی آتی ہیں نا، تو جو چیز بصری ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ محسوس میں جاتی ہے نا۔ تو یہاں کوئی سینسی بات تو نہیں ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ روشنی نہیں ہوتی، کوئی اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلر ہوتے ہیں مثلاً، ٹھیک ہے، ایسی ہے، روشنی ہوتی روشنی کے اثر کو دیکھتے ہیں، ہے، روشنی کے اثر کو دیکھتے ہیں، خود روشنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی یہ بنا سکتے ہاں، ہیں، یہ مختلف کچھ بھی اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ تو آپ بنائیں نا، مدد کریں، مصنف کی مدد کریں۔ اچھا، زمانے کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، زمانہ کیا ہے؟ ایک عقلی طور پہ سمجھنے والی چیز ہے نا کہ دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، یعنی ایک مادی وجود کا دوسرے مادی وجود کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے، فاصلہ ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں۔ تو زمانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا جس کو ہم خارج میں دیکھ سکیں یا ہاتھ لگا سکیں، تو زمانہ ایسے ہو گیا۔ لیکن روشنی اور نور کی جو مثال ہے یہ قابل غور ہے۔ تو مصنف یعنی کیا کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اس بلب کو دیکھ رہے ہیں، روشنی کو نہیں دیکھ رہے، سورج کو دیکھ رہے ہیں، روشنی کو نہیں دیکھ رہے، ہم بس روشنی کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ نہیں رہے۔ تو وہ یعنی ایسی ہو گیا کہ آپ کہیں کہ میں سورج کو دیکھ رہا ہوں یعنی زید کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں میں زید کے قیام کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح یہاں پہ کیا کہ میں سورج کی روشنی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جیسے وہاں پہ کہا کہ زید کے قیام کو آپ نہیں دیکھ رہے، آپ زید کو بھی دیکھ رہے ہیں، قیام کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو ایسے ہی پھر مصنف یہاں پہ کیا کہیں گے کہ آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں لیکن روشنی کو آپ نہیں دیکھ رہے، روشنی کو آپ کیا عقلی طور پہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بات کوئی نہ ہونے والی لگتی ہے ایسے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، ابھی روشنی کیوں نہیں دیکھ رہے ایسے۔ تو لہٰذا ضوء اور نور کی جو مثالیں ہیں وہ اجناس محسوسہ میں کیا جانی چاہیے؟ واضح ان شاء اللہ۔ کوئی ہے دفاع مصنف کا بھی؟ نہیں ہے؟ اچھا، آگے چلیں گے مشتق کی تعریف میں۔ ما اخذ عن غیرہ، کہ جسے غیر سے لیا جاتا ہے، وہ دل علی ذات، اور وہ ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن ساتھ کیا کہہ دیا؟ ما ملاحظت صفت، ذات کو بھی آپ سمجھیں گے اور ساتھ صفت کو بھی کیا سمجھیں گے؟ یعنی مشتق کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی معنوی طور پہ، کہ ایک جو ہے وہ ذات کی طرف بھی وہ اس کا معنی اشارہ کر رہا ہوگا، اور اس کے اندر کیا صفت والا کیا ہوگا؟ معنی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ لفظی طور پہ جو ہے سے کہ اس سے کیا ہے؟ غیر سے لیا جائے گا۔ اس کی مثال عالم اور ظریف کی دی، ٹھیک ہے، عالم کہاں سے؟ عالمہ سے نکلا یا علم سے نکلا، ٹھیک ہے، مصدر بالکل دور چلے جائیں۔ ظریف بھی کیا ہے؟ ظرف سے نکلا، ٹھیک ہے، ظریف انسان، ظرف کے ظریف انسان کیا مطلب ہے؟ شریف کے معنی میں نا، ٹھیک ہے، ہوشیار، ظریف ہوشیار ہونے کے معنی میں، اچھا، ہوشیار انسان۔
تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مشتق ہو جائے گا. لہذا مشتق میں کیا ہے، آپ ذات کی کوئی بھی کیا لحاظ کرتے ہیں اور صفت کا بھی کیا لحاظ ہوتا ہے. یہاں پہ مشتق کی مثال ہم لے کر آتے ہیں فعل ماضی سے، ضربہ کی. تو ضربہ میں صفت کا کون سا لحاظ کیا گیا ہے؟ ضربہ یضرب مشتق ہے نا، ٹھیک ہے. مارنا صلاحیت ہے، اس کو جب اسم فاعل میں دیں تو ہم، ظاہر ہوں کہیں گے تو پھر ہوگا. یعنی ضربہ کہ ہم کیا پڑھتے تھے کہ ضربہ جو ہے وہ حدث پہ دلالت کرتا ہے اور ذات پہ دلالت کرتا ہے. ضربہ کے اندر ہوا کیا ہے؟ فاعل ہے نا، ذات ہے اور ایک حدث ہو گیا. بات اس لیے چل رہی ہے نا، اسم مشتق. ہاں یہ اچھا جواب دیا آپ نے، ٹھیک ہے کہ بات تمہاری جو ہے وہ فعل مشتق میں نہیں چل رہی، ہماری بات کیا ہے اس میں مشتق میں چل رہی. تو اس میں مشتق آپ کوئی بھی لے کر آئیں گے تو اس کے اندر صفت والا کیا معنی پایا جائے گا؟ حدث والا نہیں ہوگا، صفت والا معنی ہوگا. نہیں مشتق کی مثال، مشتق کی ہاں ضارب کی آپ مثال لے کر آتے ہیں، اسماء مشتقہ کی مثالیں گنوائے نا، ٹھیک ہے. اس میں فعل کیا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ ہو گیا، اس میں زمان، اس میں مکان، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے واضح. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ جو صفت والے معنی کا لحاظ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہے اسم میں آئے گا. جو بھی اس میں مشتق ہوگا اس میں صفت اور ذات دونوں کی کیا ہوگی؟ بات ہوگی. اچھا، ومن اسماء الاجناس المعنویہ المصدریہ یکون اشتقاق. ومن اسماء الاجناس المعنویۃ المصدریہ، وہ اسماء کے جو اجناس یعنی کلی ہوتے ہیں اور اس کا جو کلی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی محسوس نہیں ہوتا، معنوی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جی؟ مصدر ہوتا ہے. یکون اشتقاق اسی سے کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق ہوتا ہے. یعنی یکون اشتقاق کو آپ شروع میں لے جائیں، یعنی یکون الاشتقاق من اسماء الاجناس المعنویۃ المصدریہ، یوں ہو جائے گا. تو یکون الاشتقاق کیا مصنف آخر پہ لے آئیں. تو یہاں پہ کیا تعارف کروا رہے ہیں؟ مشتق منہ کا، کہ اسماء جو مشتقہ ہیں اس سے مشتق وہ کہاں سے نکلے گا. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اسم کلی سے نکلے گا، اور اس میں جو کلی ہوگا وہ ہمارے پاس محسوس نہیں ہوگا بلکہ وہ معنوی ہوگا. تو لہٰذا جو رجل اور شجر ہے اس سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. رجل اور شجر سے مشتق نہیں ہوگی، لیکن نصر اور فہم وہ بھی جامد ہے نا. ہے جامد تو ہے نا، مصدر جامد ہوتے ہیں نا. مصدر خود کس سے نکلا؟ نہیں ابھی دیکھیں، یہ ہم جب یہ بات کہیں گے کہ رجل اور شجر سے اسم مشتق نہیں ہو سکتا، لیکن نصر اور فہم سے اسم مشتق ہو سکتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں جامد ہیں، نصر بھی جامد ہے، رجل بھی جامد ہے. نہیں لیکن نصر سے لیکن وہ ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے نا. نصر سے کوئی چیز بنتی ہے، نصر ہے پہلے ماضی بن گیا وہ، لیکن اس سے رجل سے کوئی چیز رجل سے کوئی چیز نہیں بنتی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ قاعدہ ابھی مثلا بیان کیا نا کہ رجل جو ہے وہ اس میں جن سے معنوی نہیں ہے. رجل کیا ہے؟ اس میں جن سے محسوس ہے. تو اس میں جن سے جو محسوس ہوتا ہے، محسوس ان عربی میں کہیں، اس میں جن سے جو محسوس ہوتا ہے اس سے کوئی چیز اسم مشتق نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں جنس جو معنوی ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ مشتق ہوگا، ٹھیک ہے. لہٰذا جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ رجل سے مشتق نہیں ہو سکتا جبکہ رجل بھی جامد ہے، لیکن نصر سے مشتق ہو سکتا ہے جبکہ نصر بھی جامد ہے، دونوں جامد ہیں. تو آپ جواب کیا دیں گے کہ مشتق ہمیشہ اس اسم جنس سے ہوتا ہے کہ جو اسم جنس معنوی ہو، اور رجل کیا ہے؟ اسم جنس معنوی نہیں ہے بلکہ اسم جنس محسوس ہے، اس کو آپ ہاتھوں سے کیا ٹچ کر سکتے ہیں. ہاں یہ مصدر تو ہوگی سی، یعنی اس میں جنس معنویہ اور مصدریہ، معنویہ مصدریہ یعنی وہ مصدر ہونا چاہیے. یہ مصدریہ کیا ہے؟ مصنف اسی وجہ سے لگا رہے ہیں کہ آپ جا کے بیان کریں گے کہ یہ علماء صرف کا جو ایک نظریہ ہے کوفیوں کے مقابلے میں، کہ جو کہتے ہیں ہمیشہ مصدر سے کیا ہوگی؟ چیز مشتق ہوگی، فعل وغیرہ سے مشتق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا تو یعنی مصدر کے اندر ہمیشہ جو معنی پایا جاتا ہے وہی آپ کیا کہتے ہیں اس میں کلی پایا جاتا ہے، محسوس والی چیز نہیں پائی جاتی. مصدریہ اور معنویہ ایک ہی بات ہے، یعنی معنویہ کہیں یا مصدریہ کہیں دونوں میں کیا فرق نہیں رہے گا. مصدریت کیا لگائی ہے نا، تو یہ زمان مصدر پیچھے مثالیں دی ہے نا اسماء معنویہ کی، اس میں زمان جو ہے وہ بھی اسماء جنس معنویہ لیکن مصدریہ نہیں. پھر اس طرح اس کی زمان اور نور
ہاں زمان اور نور کیا ہے ٹھیک ہے حسن تمہا یہ اگلی قید ہوگی. یعنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ اچھا پھر اسماء معنویہ میں سے آپ کے سامنے ہم مثال کس کی لے کر آتے ہیں؟ زمان کی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے تو زمان مصدر تو نہیں ہے، جب مصدر نہیں ہے تو ایسی چیزیں کیا مشتق نہیں ہوں گی، یہ بھی قید لگانی پڑے گی. تو مصدری کی قید بھی کیا لگانی پڑے گی تاکہ زمان کو کیا یہاں سے خارج کر سکیں. وَنَظَرَ الاشتقاق من اسماء الاجناس المحسوسہ. اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر اسماء اجناس محسوسہ ہوں تو کیا اس سے اشتقاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں نادرا، کہ بہت عربی میں کم اور مثالیں ہیں، نادر مثالیں ہیں کہ جہاں سے اشتقاق ہوتا ہے، اور وہ بھی کہاں سے اشتقاق ہو رہا ہے؟ مصدر سے نہیں ہو رہا، اجناس محسوسہ سے ہو رہا ہے. اچھا اورقت الاشجار اسبعت الارض، دو فعل لے کر آئیں. اورقت الاشجار میں جو فعل ہے اورقہ، ٹھیک ہے، اس کا کہتے ہیں اشتقاق ورق سے ہوئے. ورق کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہم کاغذ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں پتے کو کہتے ہیں، درخت کے جو پتے ہیں، درخت کے پتے سے فعل کیا بنا؟ اورقہ بنا. تو اورقت الاشجار کے پھر کیا مطلب ہوگا؟ کھولیں بھی لغت کھولیں، ورقہ کھولیں اس کا، یہ چیک بھی کریں لغت میں ہے یا نہیں ہے. بعض خط مصنف کتابیں نہیں ملتے لغت میں، وہ باب افعال میں لے کر جائیں گے تو متعدی ہو جائے گا. ورقہ کا کیا معنی ہے؟ ورقہ ملا درخت کا پتا، اور اورا کا لکھا ہوا ہے. اورا کا مل گیا، کیا لکھا ہوا ہے میں نے؟ درخت کے پتے نکل آنا. ہاں ہاں یہ کون سا صفحہ نمبر ہے؟ 1839. اچھا اورق فلان مالدار ہونا بھی ہے اس کا. اچھا اورق کا شجر، درختوں کا پتے دار ہونا یا پتے نکل آنا. ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اچھا اگلا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سے لیا، درندے سے لیا نا، سبع سے. سبع کسے کہتے ہیں؟ باغ کے اوپر ضمہ کے ساتھ درندے کو کہتے ہیں. چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں نا انہیں سبع کہتے ہیں. تو اسبعت الارض کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ زمین جو ہے نا وہ درندوں والی ہو گئی، اس کا یہ معنی ہونا چاہیے. یہ جو معنی بیان کیے تھے نا پیچھے، اس میں یہ اس طرح کے معنی بیان کیے تھے، کسی چیز کا والا ہو جانا، سیرورہ والا جو معنی تھا نا. سبع کا دیکھیں جی ملا نہیں ملا. وہی ہے آگے ہے نا، اسبع الطریق، راستہ کا بہت درندوں والا ہونا. ٹھیک ہے، اسبع القوم لوگوں کا ساتھ ہو جانا نا، 7 سے ہے نا سبع. ٹھیک ہے، اور اسبع الطریق کو کہیں گے تو یہ پھر سبع سے ہو جائے گا، راستے کے بہت درندوں والا ہو جانا. یہاں پہ یہ مطلب نہیں کریں گے کہ راستے 7 ہو گئے، کیونکہ یہ سبع سے مشتق نہیں ہے نا، یہ سبع سے مشتق ہے. سبع کسے کہتے ہیں؟ درندے کو کہتے ہیں. یہاں پہ لفظ سبع دیکھیں نا اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے، درندہ پھاڑ کھانے والا جانور. ٹھیک ہے، تو یہ پھر مصنف کی بات درست ہو گئی کہ جو اسبع کا جو لفظ ہے یہ سبع سے کیا نکالا گیا ہے. اچھا اسی طریقے سے آگے 3 مثالیں دیں. اقربت الصدقہ اور فلفلت الطعام اور نرجست الدواء. اقربت الصدقہ میں کہتے ہیں یہ اقرب سے ہے، اقرب ذات کا نام ہے بچھو کا. ٹھیک ہے، اقربت الصدقہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں پہ اب اقرب میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں. ہاں صدق کا مطلب ہی دیکھیں گے نا. یہاں پہ صدق وہ جو بالوں کے سائڈ پہ کان پٹی والی جگہ ہے نا، اس کے بالوں کو بالبن کہتے ہیں. ایک بندہ اقرب نکالے، ایک صدق نکالے. میں فی الحال صدق نکال رہا ہوں.
الصدغ کہتے ہیں کن پٹی، کن پٹی کے بال، یہ جو کن پٹی ہے نا اس کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اچھا اب اقربہ کا معنی نکال لیں، بچھو والا ہو جانا نا، تو یہاں پہ یہی ہو جائے گا کہ اقرب تو صدغہ، میں نے جو صدغ تھی نا کن پٹی کے بال اس کو میں نے بچھو کی طرح بنا دیا، یوں جو ہے نا گھما کے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو صدغ کا مطلب کیا کریں گے، کن پٹی کے بال جو کان کے اوپر والے بال ہوتے ہیں، تو اس کو میں نے بچھو کی طرح کیا بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے فل تو طعام جب کہا تو فل کسے کہتے ہیں، مرچ کو کہتے ہیں، تو میں نے کھانے کو مرچوں والا بنا دیا، یوں ہو جائے گا۔ اور نرجس تو دوا جب کہہ رہے ہیں تو نرجس کسے کہتے ہیں، وہ جڑی بوٹی کو کہتے ہیں، تو نرجس تو دوا پھر دوا یعنی میں نے دوا میں کیا وہ ہاں دوا کو نرجس والا بنا دیا، یعنی اسی جڑی بوٹی والا کیا ہے بنا دیا۔ نرجس تو نرجس فی الدوا یوں ہو جائے گا نا، میں نے دوا کے اندر نرجس کو کیا ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اقرب تو صدغہ کا مصنف نے کیا معنی کیا، اے جعل تو شعر الصدغ کل اقرب، کہ میں نے صدغ یعنی کن پٹی کے بالوں کو اقرب کی طرح قرار دیا، بچھو دار بنا دیا۔ اور فلفت تو طعام کا کیا مطلب ہے، اے جعلت الفلفل فی الطعام، کہ میں نے فلفل کو کیا طعام میں قرار دیا۔ اچھا میرے پاس فل لکھا ہوا ہے، زمن لکھا ہوا فاؤ کی، فل نہیں ہے، اب فل ہے، ویسے فلفل آپ سنائے ہم نے عربوں میں۔ اچھا اور اسی طریقے سے نرجس کیا مطلب ہو جائے گا، جعلت النرجسا فی الدواء، کہ میں نے دوا کے اندر کیا ہے نرجس کی جو جڑی بوٹی تھی نا اس کو کیا ہے ڈال دیا، قرار دیا۔ اچھا یہ ہوگی۔ اب یہ تعریف جو تھی وہ جامد اور مشتق کی تھی، ٹھیک ہے، مشتق کی یہ تعریف ہوگی نا کہ جس سے غیر سے لیا جائے۔ اب اشتقاق کی کیا تعریف ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو تعریفیں الگ الگ پوچھی جاتی ہیں، ایک دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میں مشتق کی تعریف کریں، ایک دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ مشتق کی تعریف کریں، ایک دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ اشتقاق کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مصنف نے کیا ہے مشتق کی تعریف کرنے کے بعد کیا ہے خود اشتقاق کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ تو مشتق کیا ہو جائے گا، وہ اسم ہو جائے گا یا وہ کلمہ ہو جائے گا جس سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اشتقاق کیا ہو جائے گا، وہ جو لینے کا عمل ہے اسے آپ کیا کہیں گے، اشتقاق کہیں گے، اس کے اندر زیادہ کیا فرق نہیں ہوگا۔ والاشتقاق اخذ کلمہ اخذ کلمۃ من اخرى، اشتقاق کسے کہتے ہیں کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے لے لینا، لیکن ساتھ کیا دیکھتے ہیں، مع تناسب بینہما فی المعنی، کہ معنی کے اندر کیا مناسبت بھی رہنی چاہیے کچھ نہ کچھ، ظاہری بات ہے سیم معنی تو نہیں رہے گا نا، معنی کے اندر کیا تبدیلی آئے گی لیکن کچھ مناسبت رہے گی۔ اور وہ تغیر فی اللفظ، اور لفظ کے اندر کیا آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وینقسم الی ثلاثۃ اقسام، یہ جو اشتقاق ہے یہ تین قسموں میں کیا تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا یہ نئی چیز ہے، سر میر میں نہیں ہے یہ، اشتقاق کے صغیر، اشتقاق کے کبیر اور اشتقاق کے اکبر، ٹھیک ہے جی۔ اشتقاق کے صغیر یعنی چھوٹی سطح پہ اشتقاق ہوا ہے، زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئیں۔ اشتقاق کے کبیر یعنی بڑی سطح پہ اشتقاق ہوا ہے، یعنی بہت تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اکبر یعنی بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی جو اشتقاق کو چھوٹا بڑا اور سب سے بڑا کہنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تبدیلیوں کے اوپر ہے، کہ آپ ایک کلمے سے جب دوسرے کلمے کی طرف جا رہے ہیں تو دوسرے کلمے کے اندر آپ کتنی طرح کی کیا ہے تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ تو صغیر میں کیا کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَتَّحَدَتِ الْكَلِمَتَانُ فِيهِ حُرُوفًا وَتَرْتِيبًا، کہ اس میں ایک کلمہ سے جب دوسرے کلمہ آپ بناتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے، لیکن اس تبدیلی کے باوجود دونوں کلمے متحد رہتے ہیں۔ اتحدت الکلمتان فیہ، یعنی اس اشتقاق میں دونوں کلمے متحد رہتے ہیں، کس اعتبار سے، حروفاً و ترتیباً، یعنی حروف پہ ایک جیسے رہتے ہیں، ترتیب ایک جیسی رہتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے تبدیلی کس بات کی آئی ہے، فقط حرکات کی آئی ہے تبدیلی، حروف ایک جیسے ہیں، ترتیب ایک جیسی ہے۔ جیسے کعلم، ہاں کعالمہ یوں کہیں گے، اچھا یہ یہاں پہ غلط لکھو، علم لکھو، کعالمہ، کعالمہ من العلم، علم مصدر ہے، اس سے فعل ماضی بنایا عالمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عالمہ کیا کہلائے گی، اشتقاق کے صغیر کہلائے گا۔ فاہمہ کو فہم سے کیا بنایا ہے، تو اشتقاق کے صغیر وہی فعل ماضی کا پہلے سے یہ کہلائے گا میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ بلکہ فعل ماضی کے سارے سے یہ کہلائیں گے، باقی جو سیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کے اس میں فعل تو وہی رہتا ہے نا،
فقط ہاں ترتیب ایک ہی رہتی ہے اشتقاق کی. مضارع میں کیا ہے وہ اضافی آ جاتا ہے حرف یا, اور اس میں آپ اس میں فعل میں وہ اضافی الف آ جاتی ہے تو وہ صغیر. نہیں نہیں حروف کی تعداد بھی ایک جیسی رکھنی ہے نا. مات ہاں کو دیکھے تو یا لمو کو دیکھے ایک ہی نہیں ہے. ایک ہی ہے, لیکن مستر کو دیکھیں نا. یعنی اصل کلمے سے دیکھ رہے ہیں. مستر کی نسبت سے مشتق کو دیکھیں گے نا. تو مستر جب علم تھا تو علم کی نسبت سے عالمہ تو کیا بن رہا ہے, حروف ایک جیسے ہیں, لیکن یعلم میں کیا اضافہ ہو گیا نا, عالم میں کیا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ صغیر سے ہٹ جائے گا نا اشتقاق صغیر سے. ٹھیک ہے. اچھا, کبیر کس سے کہتے ہیں کہ وہ متحدۃ فیہ حروفاً, کہ جس میں حروف میں اتحاد رہتا ہے, حروف ایک جیسے رہتے ہیں, لیکن لا ترتیباً ان کی ترتیب کے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ نہیں اشتقاق ہے, ہم نے پہلے نہیں پڑھا. ترتیب بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جو مصدر ہے جذب ہے, جذب, جال جیم زال اور با, اسی جذب سے جب فعل ماضی آپ بنائیں گے تو کیا ہونا چاہیے, جازب ہونا چاہیے نا. لیکن آپ جازا کی باقی کی بجائے کیا بناتے ہیں, جابازا. یعنی جازبہ بنائیں گے تو اشتقاق صغیر ہوگا. حروف کی ترتیب جی ایسی حروف کی ترتیب غلط ہوگی نا ساری. تو حروف رہے تو ایک جیسے رہے ہیں نا, جیم با اور زال حروف تو متحد ہیں دونوں کے, کوئی اضافی حرف تو نہیں آیا, نقص بھی نہیں, فقط ترتیب گڑبڑ ہوگی نا. ہاں جابزہ اور کیا ہے جازبہ. ٹھیک ہے, تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ اوپر بنیادی شرط تھی نا اشتقاق کی کہ معنی میں کیا رہنا چاہیے, تناسب رہنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ جابزہ اور جازبہ دونوں کا معنی کیا ایک جیسا رہتا ہے. ہاں یعنی یہ لغت میں جابزہ کا مطلب یہ کیا ہے, کھینچنا, جابزہ شیء, کھینچنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے, اور جازبہ کا مطلب یہ کیا ہے, کھینچنا. دونوں کے معنی میں کیا ہے, مشترکہ ایک معنی کی مناسبت پائی جاتی ہے کہ دونوں کھینچنے کے معنی میں آتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہو گیا, مشتق کی شرائط پوری ہوگی, یعنی معنی کے اندر بھی تناسب موجود ہے اور ادھر سے لفظ میں کے اندر کیا آ گئی ہے, تبدیلی آ چکی ہے. ٹھیک ہے, واضح. تو اگر یہاں پہ یہ سوال اٹھے کہ بھئی آپ کو کس نے کہا, مصنف سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ جابزہ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے, جذب سے نکلا ہے. جابزہ کا اپنا مصدر نہیں ہے کیا, ٹھیک ہے, جب اس کا اپنا مصدر ہے تو ہم کیا کہیں, جابزہ کہاں سے نکلا ہے, جبزن سے نکلا ہے. مصنف کہیں گے ڈھونڈ لو مصدر جا کے, اس کا ڈھونڈو پھر مصدر جبزن کا, جبزن ملے تو پھر لے اور میرے اوپر اعتراض کرو. کھولیں بھی قاموس جابزہ کا, دیکھیں مصدر ہے یا نہیں ہے مصدر, رہ گئے مصنف پھر. جابزہ کا مصدر ہے یا نہیں اپنا, جبز آ گیا نا, جبز. ٹھیک ہے, ہم مصدر ہے جبز, اور مطلب بھی اس کا کیا کھینچنا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہاں معنی بھی سیم ہے, کھینچنا ہے اس میں. ہاں ٹھیک کیسے ہوگی, ہاں یعنی کہاں سے دلیل, کہاں سے مصنف بنائیں گے کہ جابزہ کو جو ہے وہ جذب سے نکالا گیا. تو ہم کہیں گے سیدھا آپ کہیں گے جابزہ کو کہاں سے نکالنا, اب جبز سے نکالیں نا, جازب سے کیوں نکال رہے ہیں, جب سے نکالیں. اس طرح تو دو لفظوں کے ہم بھی معنی ایک جیسے دیکھیں اور کہیں کہ یہ اس سے نکلا ہے, یہ تو پھر مشکل بات ہو جائے گی نا. یعنی ہم کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہاں سے نکلا ہے, یہی بات ہے, کوئی لیبارٹری وغیرہ میں لفظوں کو وہ چیک تو نہیں کرتے نا کہ ان کے شجرے پتہ چلیں کہ اس کی ولادت جو ہے انہوں نے جابزہ کو چیک کیا لیبارٹری میں تو پتہ چلا اس کے پیچھے خاندان میں کون ہے, جذب کیا کھڑا ہوا ہے. کوئی لیبارٹری نہیں ہے سسٹم, کوئی وحی کا سسٹم نہیں ہے, تو اپنے اندازے لگانے ہیں نا. تو یہ اندازہ کس بنیاد پہ لگایا مصنف نے, معنی کے حساب سے لگایا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو فعلوں کا معنی ایک جیسا دیکھتے ہیں تو ہم کہہ دیں کہ ایک دوسرے کے مصدر سے نکلا, یعنی اس کے شجری چینج کر دیں, باپ بھی چینج کر دیں, کیونکہ یہ وہ ایک جیسے لگتے تھے معنی کے اعتبار سے. تو یہ کہاں کا اصول ہے بھائی, کون سی دلیل ہے, اوپر سے بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم کبیر کس کو کہہ رہے ہیں,
وہ اس کی مثال دے رہے ہیں اس کے حساب سے مثال صحیح ہو نا وہ بھی نہیں پھر ثابت تو کریں نا، جابزہ جد سے نکلا ہو نا، یہ تو ثابت کریں نا. جب جابزہ کا اپنا مصدر موجود ہے تو اس کو دوسرے سے کیوں نکال رہے؟ یا تو جابزہ کا اپنا باپ نہ ہوتا نا، پھر آپ کہتے کہ اس کو کسی اور چیز میں ملا دیتے. اپنا اس کا باپ موجود ہے، یہاں سے نکالے. ٹھیک ہے، مصدر نہ ہوتا تو ہم مان لیتے کہ ہاں. جزا بات. چلیں آخری قسم پڑھ کے گفتگو تمام کرتے ہیں. اکبر کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ متحدت فی اکثر الحروف، جس میں اکثر حروف ایک جیسے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ اضافی حروف بھی آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر حروف ایک جیسے رہتے ہیں. ما تناسب فی الباقی، جبکہ جو باقی حروف بچ گئے ہیں نا اس میں کیا رہتی ہے؟ مناسبت بھی کیا رہتی ہے؟ تناسب کیا مطلب؟ یعنی معنی کے اعتبار سے کیا رہتی ہے؟ مناسبت رہتی ہے. اب اس دعویٰ کو بھی چیک کیجئے. جیسے کہتے ہیں مثلا کہتے ہیں نا کا جو ہے وہ نحکن سے نکلے. نا کا جو فعل ماضی ہے نا یہ نحکن سے نکلے. اچھا، معنی کے اعتبار سے تناسب نہیں بلکہ لفظوں کے اعتبار سے. ہاں، یعنی اکثر حروف ایک جیسے رہتے ہیں اور جو باقی حروف ایک جیسے نہیں ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ تجوید کے حساب سے ان کے درمیان کیا مناسبت ہے، یعنی ان کے جو مخرج ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، تناسب فی الباقی کیا مطلب؟ یعنی مخرج کے اعتبار سے، ادا کرنے کے اعتبار سے ان کے درمیان کیا مناسبت ہے. نا کا نحق سے نکلا. اب یہاں پہ نون اور جو قاف ہے نا یہ اکثر ہو گئے نا، یہ تو ایک جیسے رہ گئے نا. عین اور ہا میں کیا مشکل پیدا ہوئی؟ تم صنف کیا کہیں گے؟ لتناسب العین والہا فی المخرج، کہ عین اور ہا کیا ہے؟ مخرج میں کیا ہے؟ مناسب ہے. کہ عین کا مخرج اور ہا دونوں کا مخرج کیا ہے؟ وہ حروف حلقیہ میں سے ہے نا، جب حروف حلقیہ میں سے ہیں تو ان کا مخرج کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا. اچھا، اب اس کے معنی میں فرق دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ جو ناک ہے نا وہ کہتے ہیں کوے کی آواز کو، اور ناک کہتے ہیں گدے کی آواز کو. تو کوے کی آواز کو انہوں نے کہاں سے نکالا؟ گدے کی آواز سے نکالا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نا کا کہ پھر اپنا مصدر نہیں ہے کیا، کہ وہ ادھر سے جا کے جو گدے کی آواز تھی وہاں سے جا کے نکل رہے. ٹھیک ہے، یہ کیا سوال آ جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.